جی میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میاں ظہور۔ سب سے پہلے تو جتنے میرے فالوورز ہیں فرینڈز ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے میاں ظہور آفیشیل کے نام سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی شادی کے حوالے سے، جو ان کی تیسری شادی ہوئی ہے لودھرا میں۔ تو آج سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی جو چیزیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں قومیت کو لے کے یا دیگر جو چیزیں لے کے ان کو، تو وہ ساری باتیں جو ہیں آج ان حقائق پر ہم بات کریں گے۔ وہ جو چیزیں ساری سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں ان کو وہ کیا ہے، ان میں حقیقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ دانیہ شاہ کے والد میاں سجاد احمد اور ان کی والدہ سلمہ صاحبہ۔ ان سے بات کریں گے کہ اصل یہ شادی کا سلسلہ جو ہے، دانیہ شاہ کی جو شادی کو لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے شادی ہوئی، کون سے ایسے محرکات ہیں، کون ہے جس نے شادی کروائی، تو یہ ساری چیزیں آج اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی وہ چیزیں ویڈیوز ہیں وہ مختلف سانگز لگا کر ٹک ٹاک لگا کر وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے کس طرح وہ ویڈیوز بنائی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی گھر ہے جس جگہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی شادی ہوئی۔ یہ اسی بیڈ پر میں موجود ہوں جہاں پر یہ ساری ویڈیوز بنی ہیں، جو ٹک ٹاک بنی ہیں، جو مختلف سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، وہ ساری جینون وہ نکاح کے بعد کی ہی ساری ویڈیوز ہیں۔ اسی بیڈ پر میں بیٹھا وہ اس فیملی کے ساتھ موجود ہوں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میاں سجاد صاحب آپ بتائیں کہ سیدہ دانیہ شاہ آپ کی بیٹی ہے، آپ نے کیسے پرورش کی اس کی؟ سر وہ میری اسٹیپ ڈاٹر ہے، اور وہ 2 سال کی تھی جب میرے پاس یہ بچے آئے۔ ان کی پرورش کی، ان کی تربیت وغیرہ وہ ہمارے اپنے جو گھر کے ہیں اصول اسی کے مطابق وہ تری ڈی جی خاں میرا گھر ہے، اور ہمارے جو مرید ہیں وہ پورے سندھ کراچی تک ہیں، اور ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ میرا رحیم یار خان کوٹس مابا ہے۔ تو وہاں یہ پڑھتے رہے، جوان ہوتے رہے بچے جیسے بھی ہو۔ تو میری گھر والی جو ہے نا، یہ اس کی والدہ اور والد اکثر بیمار رہتے ہیں۔ اس کی ایک بہن تھی، اس کو کینسر تھا، اس کے لیے ان کو ہر چوتھے پانچویں دن یہ ہفتے میں آنا پڑتا تھا، پر جب یہ آتی تھی تو بچے بھی ساتھ آتے تھے سب، پھر میں وہاں اکیلا رہ جاتا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ مکان یہیں بنا لیتے ہیں، آپ یہیں رہیں، میں بھی صحیح رہوں گا، آپ بھی ٹھیک رہیں گے یہاں۔ یہ 5 سال پہلے یہ مکان ہم نے بنایا ہے، ان کے والد صاحب سے خریدا ہے ہم نے، یہ پلاٹ وغیرہ ہر چیز۔ مکان ہمارا اپنا ذاتی ہے، اور پوری زمین وغیرہ جو ہے وہ میں نے اپنی بیگم کے نام کر رکھی ہے۔ اچھا آپ کا آستانہ جو ہے وہ کس جگہ ہے؟ کتنے مریدین ہیں آپ کے؟ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہے سر یہاں، پورا اپنا ریاست بہاولپور میں مختلف علاقوں میں بہت سے آ رہے ہیں، اکثر بلوچ ہمارے مرید ہیں، اور کراچی تک ہمارے مرید ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات میری مریدوں کی وجہ سے ہوئی، کراچی کے اچھا مریدوں کی وجہ دانیہ سے۔ شاہ کا کو کہتے ہیں کہ یہ ڈامرا کے علاقے میں رہنے والی ہے، ڈامر قوم سے تعلق ہے۔ یہ سیدہ دانیہ شاہ کیسے مشہور ہوئی؟ بچپن میں ہی اس کو سیدہ دانیہ شاہ نہیں کہتے تھے؟ نہ سر، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ ڈامری کی ہے، یہ اور ان کے والد جو ہے نا ملک مختار احمد ہیں، اور ان کی اصل والد جو ہیں، اور ان کی بیٹی ہے یہ، تمام بچے ان کے ہیں، میرے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی دین ہے، میں نے بہت کوشش کی، اللہ نے نہیں دیے، پھر میرے بچے تو یہی ہیں، ہر چیز میری وہی ہے۔ اچھا تربیت جن کی چھوٹی عمر 2 سال سے لے کے آپ نے کی تربیت؟ جی، سارے بچوں کی، یہ بچے ہی تھے، سب بچے تھے، پھر ایسا ایسا جوان ہوتے گئے، ان کو پڑھاتا رہا، ان کو تربیت وغیرہ، میرے ساتھ ہی رہتے تھے مریدوں میں اپنے علاقے میں، اور پردہ کرتے تھے۔ یہاں ان کے ایک رواج نہیں ہے، پردہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے یہاں پردہ ہے، ہمارا خاندان پردہ کرتا ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ سیدہ دانیہ شاہ کی والدہ سلمہ بیگم وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے کہ جی اپنا بچی کی تربیت کیسے ہوئی، بچپن کیسا تھا دانیہ کا؟ جی السلام علیکم، میں شکر گزار ہوں آپ 92 چینل کی جو ہمارا انٹرویو لینے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے اور اچھی نیوز چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دانیہ کا جو ہے سلسلہ، تو میں ملک مختار کی پہلے بیوی تھی، وہ میرے بچے سارے ان میں سے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کو اور میری ہمت کو، میں نے ہمت نہیں ہاری، اپنا صبر نہیں ٹوٹنے دیا،
اپنے بچوں کو جیسے کیسے چھوٹوں کو پالا، اللہ تعالیٰ نے میرا ایسا وسیلہ بنایا، مجھے ایک ولی کے گھر میں میری شادی کروا دی. میں اس ولی کے گھر میں چلی گئی، کہ ولیوں کے بچے کے گھر چلی گئی. وہاں میری اتنی عزت ہوئی، میرے تمام مرید اس نے مجھے دیے. وہ میرے یعنی کہ بے بہا عزت کرتے ہیں، ہمیں بی بی سین کا لقب دیتے ہیں، شاہ نام کا لقب دیتے ہیں. وہ تمام یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملی ہے، کسی بندے نے نہیں دی ہے، مجھے اللہ نے دی ہے. اور اللہ نے اچھے میرے پاس اپنے خوابوں میں اچھے ولی بھی بھیجے ہیں، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتی. وہ میرا اپنا ہے اور میرا معاملہ ہے اور میرے رب کا معاملہ ہے. تو میری بیٹی جو دانیہ شاہ ہے وہ بالکل دانیہ شاہ ہے. میرے بیٹے عامر لیاقت نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ کوئی جھوٹے انسان نہیں ہے، وہ بہت اچھے انسان ہے، نیک انسان ہے اور حضور پاک کے دیوانے ہیں. وہ ان کا ذکر کرتے ہیں. جو لوگ ان کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں وہ خود غلط لوگ ہیں. انہوں نے حق کیا ہے، شادی کی ہے، کوئی فلم انڈسٹری نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی ڈرامے میں اس کو نہیں بھیجا ہے کہ جائیں آپ اس مرد کے ساتھ فلم ڈرامہ کریں، اس مرد کے ساتھ کریں. انہوں نے اپنی بیوی بنائی ہے، حق کیا ہے، اس کو آپ لوگ مذاق مت بنائیں. اچھا دیکھیں جی، سیدہ دانیہ شاہ کی جو والدہ ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ دانیہ شاہ سے ڈاکٹر عامر لیاقت نے نکاح کر کے کوئی غلط بات نہیں کی، نہ ہی اس کو کوئی فلم انڈسٹری کی زینت بنایا ہے، نہ ہی شوبز کی زینت بنایا ہے. ایک باپردہ طریقے سے شریعت جس طرح اجازت دیتی ہے اسی طرح نکاح کر کے وہ اپنے گھر میں لے گئے ہیں. تو اب لوگ جن کو جو مختلف قسم کی جو چیزیں جیسے کہتے ہیں کہ افواہیں وہ پھیلا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں وہ اپنی موت آپ مر جائیں گی. ڈاکٹر عامر لیاقت اور سیدہ دانیہ شاہ کی جو شادی ہے وہ دیر تک چلے گی. یہ شادی کے سلسلہ چلا کیسے، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ رشتہ سیدہ دانیہ شاہ کا کیسے ہوا، وہ ان کے والد صاحب سے پوچھیں گے. جی آپ بتائیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے آپ کے ساتھ رابطے تھے؟ جی میرے ساتھ میرے مریدوں کی وجہ سے کراچی میں ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا. کبھی کبھی جب میں کراچی جاتا تھا ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو ایک دفعہ جب مجھے میں اپنے کاموں میں اپنی پیری مریدی میں ہوتا تھا کیونکہ میرے میں یہی ہے. تو ان سے آخری ملاقات میری وہ ہوئی مریدوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں ادھر لودھرا میں بہاولپور میں. میں نے کہا کیوں خیر؟ انہوں نے کہا کوئی پروگرام ہے پتہ نہیں کیا ہے تو آپ ان سے ضرور ملیے گا. اچھا میں نے کہا میں ملوں گا. پھر میں نے رابطہ کیا وہ یہ وہاں تو میں نے کہا ان کو ضرور کہیے گا کہ وہ ہمارے گھر ہیں. وہ اس لیے کہ ہماری جو یہی بچی ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب کی وہ اپنا چاہتی تھی، یعنی کہ ٹی وی میں دیکھ دیکھ کر وہ ٹرانسمیشن جو چلتا ہے رمضان شریف میں، اس وجہ سے وہ آج کل کی بہت سی لڑکیاں ہیں جو پسند کرتی ہیں کہ کسی کو. تو میں نے کہا اگر آ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں ضرور آنا. تو انہیں کہا ٹھیک ہے. وہ یہاں آئے، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی بارگیننگ نہیں تھی کہ بھی وہ شادی کرنے آ رہے ہیں، نکاح کرنے آ رہے ہیں یا ایسا کریں گے. وہ یہاں آئے، انہوں نے دیکھا، میری بچی نے دیکھا. میں نے اپنے بھائی کو بلوایا، میری طبیعت بہت خراب تھی، میں رحیم یار خان میں تھا. میں نے کہا بھائی یہاں آ جاؤ کیونکہ یہاں مرد نہیں ہے، میرا ایک بیٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے ابھی، باقی جو ہے نا وہ ان پڑھ ہیں، وہ خدمت وغیرہ نہیں کریں گے. بہرحال جتنی 5-10 منٹ 15 منٹ بیٹھیں گے آپ جو ہے نا یہاں آ جاؤ. وہ بیگم، اس کی بیگم ایڈوکیٹ ہے ملتان میں. پھر وہ دونوں میاں بیوی یہاں آ گئے. تو یہاں جو ہے نا یہیں بات چلی. انہوں نے کہا ایسے ایسے بات ہے، ایسے بات ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ ایسے کہہ رہے ہیں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بچی کی عمر بھی دیکھو، ان کی عمر بھی دیکھو. اچھا ادھر یعنی کہ دانیہ شاہ تو شروع سے ہی ڈاکٹر عامر لیاقت کے جتنے بھی پروگرام تھے وہ دیکھ دیکھ کے وہ 4-5 سال سے وہ چاہتی، یعنی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب یہاں کسی پروگرام پہ آئے تو وہ آپ کے گھر آئے آپ کی وجہ سے، تو یہیں پھر رشتے کی بات چلی. یہیں چلی اور اسی وقت ہو گئی. یعنی کہ کوئی شرط شرائط اس کا میں قائل نہیں ہوں. میں نے اس کے ساتھ شادی کی، میں نے کوئی شرط، میں نے اسے کہا، میں نے کہا شرط کوئی نہیں ہوگی، جو شریعت کے مطابق ہوگا وہ میں دوں گا. اور ایسی ہی بات ان کے ساتھ ہوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، کیونکہ اچھی بات نہیں ہوتی یہ شرطیں اور یہ لکھ پڑھ یہ وہ. یہاں بات چلی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. مجھے پتہ انکار کریں گے کوئی نہیں. ڈاکٹر یعنی کہ کوئی بات ایسی چلی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی طرف سے کوئی ایسا کہا گیا کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں حق مہر میں؟ نہیں، کچھ نہیں کہا. بالکل وہ اپنی مرضی سے انہیں 2.5 لاکھ روپے لکھوایا. ہاں ہم نے نہیں کہا، انہوں نے کسی نے نہیں کہا.
نہ میرے بھائی نے کہا نہ انہوں نے کہا. انہیں شرط کی بات چلی, ان کے والد صاحب نے کی, انہوں نے کہا نہ یہ شرط میں کوئی بھی پوری نہیں کروں گا, کوئی شرطیں ہم لوگ نہیں کرتے. تو میں نے بھی نکاح شرط نہیں لکھوانی, کچھ بھی نہیں کرنا, جس طرح میں نے کیا تھا. یہ اعتبار ہوتا ہے, یہ یقین ہوتا ہے. آپ کرنی ہے تو آنکھیں بند کر کے کریں. اچھا آپ بتائیے گا, آپ کی تو بیٹی تھی سیدہ دانیہ شاہ, شروع سے دیکھتی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے پروگرام. جب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ کے گھر آئے تو جب رشتے کی بات چلی, ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اظہار کیا گیا یا آپ کی فیملی کی طرف سے, جب یہ بندھن ہوا, نکاح ہوا, تو پوری فیملی سمیت آپ کتنا خوش تھی؟ جی پہلے تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جب بیٹے, وہ میرے بیٹے ہیں, بہت اچھے بیٹے ہیں, تو جیسے وہ آئے تو ہم انتہائی خوش بھی تھے اور ہمارے ایک قسم کے ہوش بھی اڑے ہوئے تھے کہ یہ ہم جسے ٹی وی پہ دیکھتے تھے وہ ہمارے سامنے اور ہمارے گھر ہمارے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے. تو ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے نا اچانک ہی ہم نے کہا بیٹا انہوں نے کہا کہ میں نکاح کروں گا, میں شادی کروں گا اور کراچی میں کروں گا. ابھی امی میرا گھر بن رہا ہے, کیونکہ آپ لوگ آئے وہاں پہ تو میرا گھر مکمل نہیں ہے, تو گھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو میں 1-2 مہینے بعد ہی کروں گا. تو ہم نے ایسے بیٹھے بیٹھے, یہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی دماغ میں باتیں ڈالتا ہے, تو ہم نے ہنستے ہنستے کہا, ہم نے کہا بیٹا ہم نکاح کیوں نہ کر لیں, ہم باقی جو فنکشن ہے تو نکاح کے بعد کریں گے, کراچی میں کریں گے جب ہمارا گھر بن جائے گا. ہم آپ آ ہی گئے ہیں, اگر ان کا دل مل گیا, آپ کا دل مل گیا, ہم دونوں آپس میں مل جل گئے تو نکاح کیوں نہ کر لیں. اس نے کہا امی جی بسم اللہ میں حاضر ہوں. وہ اٹھ کر بیٹھ گئے, لیٹے ہوئے تھے. تو ہم نے 10 بجے قاضی کو بلایا. رات کو اچانک ہی بارش ہو رہی تھی, بہت زیادہ بارش تھی, تو کوئی مہمان نہیں آ سکتے تھے, وہ خود بھی اتنی مشکل سے آئے, اور میں نے جلدی سے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور میرے دیور وغیرہ آئے. تو رات کو ہم نے 10 بجے نکاح کیا. نکاح کر کے پھر ہم خوش ہو گئے, خوش ہو کے خوشی میں پھر انہوں نے گانا گایا, جو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اس گانے کو, اگر وہ ٹی وی میں دوسری بیویوں کو لے کے چلے جاتے گانے سناتے تھے تو وہ اچھی بات ہے, وہ کسی شو میں جاتے لوگ فرمائش کرتے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں گانا سنا دیں تو وہ اچھی بات ہے. جب کہ اس نے نکاح کیا, ایک بیوی کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تم میری محبت میں دیوانی ہو, مجھے دیکھو تو صحیح. وہ سر پہ ہاتھ ایسے پھیرے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے دانیہ دیکھو تو صحیح, گانے میں گانا گا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے دیکھو تو صحیح. تو میری بیٹی پھر دیکھ کر ہنس کے پھر آنکھیں سر جھکا لیتی ہے. یہ ان کی پہلی ملاقات کا ثبوت ہے. اگر وہ پہلے ملی ہوتی تو ان کی جھجک اتری ہوئی ہوتی ہے. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سیدہ دانیہ شاہ جو ہے وہ ڈامرا سے نہیں, وہ بچپن سے ہی وہ کراچی چلی گئی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ, ٹک ٹاک اسٹار سے, یہی ساری چیزیں کیا ہیں؟ نہیں ٹک ٹاک, کوئی ٹک ٹاک اسٹار نہیں ہے, وہ پرائیویٹ بناتی, کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے. ماحول ایسا چلا ہوا ہے تو ہم نے ان بچوں کو نا ہم سے چوری وہ پرائیویٹ بناتی تھی, اسٹیٹس بھی اپنا لگاتی تھی, رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے رشتہ دار ہی دیکھتے تھے اسٹیٹس, باقی وہ میڈیا میں مشہور نہیں تھی ٹک ٹاکر, تو گھر میں ہی بناتی تھی. اور اس میں بچے ہیں, آخر کہیں نہ کہیں دل تو انہوں نے لگانا ہے, وہ بچی ہے اس نے ٹک ٹاک بنائی ہے, لیکن اوپنر نہیں تھی وہ. اور ہماری پہلی ملاقات تھی, میری بیٹی کی بھی پہلی ملاقات, اور پہلی ملاقات میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بندھن میں باندھ دیا. یہ رب کے راز ہے, رب جانتا ہے, نہ میرے بس میں ہے نہ کسی اور کے بس میں ہے. نکاح ہو گیا اور اس نے کہا یہ بیٹی اب میری امی, یہ میری امانت ہے, میں اب جا رہا ہوں. وہ ساتھ نہیں لے کے گئے, وہ اسے گھر بٹھا کے گئے ہیں, وہ اسے 1 مہینے بعد ساتھ لے کے گئے ہیں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ دنیا میں کی کہ میں نے شادی کر لی ہے. اچھا, وہ اپنا آپ کی بیٹی, آپ نے ماشاءاللہ تربیت اس کی جس طرح والدین کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کی ہوگی, کیونکہ آپ کا ایک آستانہ ہے, ولیوں کی اولاد ہیں آپ. تو آپ اس شادی, دانیہ شاہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کی جو شادی ہوئی ہے, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی بھی وہ دینی خدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں بھی ہے, سینے میں ہے. تو کتنا خوش ہیں, کس طرح دعائیں دیتے ہیں, کیا دعا دیں گے آپ اپنی بیٹی کو؟ ہماری تو دلی دعا ہے, اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی شادی جلدی ہو جائے, کیونکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا, اور خاص طور ہم شریفوں کے لیے جو دربار والے ہیں, کیونکہ ماحول بہت غلط چل رہا ہے, کہ اسی وجہ سے کہ جلدی کو شادی ہو جائے, کوئی رشتہ مل جائے, بے شک امیر ہو غریب ہو اچھا ہو,
تو خود اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا میری بہت غریب امیر تو چلو ہے, چلو اللہ تعالیٰ دیکھے جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. آپ کو تو اللہ پاک نے بڑا اچھا داماد دے دیا, بڑے پیسے بالکل ہمیں خوشی ہے, لیکن بات یہ ہے ہمیں پیسوں کی فکر نہیں ہے. ہم خود بہت بڑے پیچھے امیر آدمی ہیں, ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں, بہت بڑا خاندان ہے ہمارا. ہمارے جو ہے نا 6-8 جو ہے نا ناظم جو ہے نا ہم اکٹھے ہیں. ہمارے سردار جو ہے نا سردار فاروق خان لیغاری ہیں. ہمارا علاقہ سرداروں والا ہے, یعنی کہ چھوٹے بڑے سردار ہیں. ہم اپنے علاقے کے چیف ہیں. ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں 6-7 جو ہے نا آپس میں ہر آدمی اپنے علاقے کا چیف ہے. ہمیں ایسا سمجھے کہ ہم سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں. ہمیں کوئی اچھا جب نکاح ہوا جہاں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آئے, تو جب نکاح کی بات چلی تو خوشی میں آپ نے میٹھے میں کیا بنایا پھر؟ جی خوشی میں ہم نے میٹھے میں مٹھائی منگوائی تھی, اور باقی جو گھر میں کھانا بناتے ہیں ہم نے وہی کھانا بنایا. مرغی تھی, چاول, اور جو میٹھے میں کھیر وغیرہ ہوتی ہے 3-4 آئٹم بنائے. اور باقی جو ہوتا ہے گھر میں کھانے پینے کی کافی ساری چیزیں تھیں جو ہم نے بنائی. خوشی میں ہم نے اپنے بیٹے کو بھی کھلایا, ہم نے بھی بس ہنسی مذاق ہوتی رہی, اچھی باتیں ہوتی رہی, اور جو بھی بارش میں جو بھی ہو سکا فوری ارینج تو ہم نے کیا, جو نصیب میں تھا ہم نے کیا. باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں پیسے کے لیے, ہمیں پیسے سے نفرت ہے, ہمیں بڑے بنگلوں سے بھی نفرت ہے, ہمارا دم گھٹتا ہے. ہم ہیں شریف اور اچھے اور سادہ لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے, رسول اللہ کو سادگی پسند ہے, اور ہمارے بیٹے عامر لیاقت کو بھی سادگی پسند ہے. ہم دونوں ماں بیٹے حضور کے دیوانے ہیں اور اس کی دیوانگی کے گیت گاتے جائیں گے. میرا بیٹا عامر لیاقت پہ جو بندے الزام لگا رہے ہیں, اس کی بیویاں بھی اس پہ الزام لگا کر اسے لوٹ کر چلی گئی ہیں. وہ اکیلا ایک تنہا رہ گیا, اور اس تنہا آدمی کو کسی نے نہیں پوچھا, رب نے پوچھا ہے. رب نے پوچھا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں, تو گھبرا مت. اس نے اس کو ایک 18 سال بیوی دی ہے, کوئی اس کی دوست نہیں دی ہے, بیوی دی ہے, حقیقی بیوی دی ہے. اور میں اپنے بیٹے کو دعا کرتی ہوں اور دعائیں مانگ رہی ہوں, ہاتھ اٹھا کر دعائیں اپنے رب سے ماں گر گرا رہی ہے. میرے بچے کو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے دور رکھے, خوش اور آباد رکھے, اور اس کی شان شوکت بلند فرمائے, اس کو بے بہا عزت دے. جو لوگ اس کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں وہ خود غلط ہیں. اور میرا بیٹا ماں ایک وہ شیرنی کی مثال ہے کہ شیرنی بچہ جنتی ہے, وہ کہتا ہے اب یہ شیر کا بچہ ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اب یہ شیر بن گیا ہے, پھر ذرا اس سے زیادہ بن جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ببر شیر. تو وہ میرا ببر شیر ہے, وہ ہمت والا انسان ہے, وہ ایک چٹان ہے, چٹان حضور پاک کی چٹان ہے, وہ دی ہوئی, وہ نہیں ٹوٹے گا, نہیں ٹوٹے گا, نہ ہی کسی دنیا اور کوئی دنیا اسے توڑ سکتی ہے. جس کو رب رکھے اس کو کوئی نہ چکھے. میں دعا دیتی ہوں اللہ یہ میری دعا قبول کرے گا. میرا بیٹا عامر لیاقت اور میری بیٹی دانیہ شاہ کو کوئی بال بینگا بھی نہیں کر سکتا, وہ دونوں بے بہا خوش رہیں, بے بہا خوش رہیں, اور اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول اور منظور فرمائے. اچھا ایک پروگرام میں ٹی وی کے پروگرام میں سیدہ دانیہ شاہ بیٹھی تھی, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بیٹھے تھے. وہ جب وہ اینکر نے سوال کیا سیدہ دانیہ شاہ سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی شادی کب تک چلے گی, تو سیدہ دانیہ شاہ نے آپ کی بیٹی بڑی ماشاءاللہ, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا دماغ بہت بڑا بہادر ہے, ببر شیر ہے, تو آپ کی بیٹی بھی ماشاءاللہ بڑی ببر شیر ہے. اس نے بڑا جواب دیا کہ جب تک میری سانسوں میں سانس ہے یہ رشتہ چلے گا. تو آپ کتنے پر امید ہیں؟ انشاءاللہ ہم پورے پر امید ہیں, ایسے ہی ہوگا. میرا بیٹا بھی چٹان ہے, ہم بھی چٹان ہیں, اور یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. اس کو ایک ماں دی ہے, ایک باپ دیا ہے, بہنیں دیے ہیں, بھائی بھی دیا ہے. وہ ہمارا سردار بیٹا ہے, وہ ہمارا سردار بیٹا ہے, وہ ہمارا سردار ہے. عامر لیاقت ہمارا سردار ہے, ہمیں اس سے کوئی لالچ نہیں ہے, ہمیں اس کی کسی پیسے کسی جزات کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے دیوانے, اس کا حقیقت میں آپ لوگ چہرہ تو دیکھیں, اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے, نور. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا, سب ہی یزیز بنے ہوئے ہیں, بس یزیز بنے ہوئے. جی آپ نے بات سنی سیدہ دانیہ شاہ کی والدہ اور سیدہ دانیہ شاہ کے جو والد ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے, دونوں سسر اور ساس ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے. جتنے بھی میرے دیکھنے والے, میرا دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے میاں ظہور آفیشیل کے نام سے, اس کو سبسکرائب کر لیں
تاکہ مزید جو ڈاکٹر عامر لیاقت کی سسرال اور ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات ہیں ان تمام چیزوں کو ہم لے کر اپنے چینل پر آتے رہیں گے اسی طرح. اور میری دعا ہے کہ جس طرح ان کے والدین دعا کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ اسی طرح مضبوط رہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ جب تک ان کی سانسیں چل رہی ہیں, جب تک ان کی زندگی ہے. اللہ پاک اس رشتے کو نبھانے کی توفیق دے اور یہ رشتہ مزید سے مزید مضبوط ہوتا جائے گا. اور ان تمام باتوں کے ساتھ آپ مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید ہم سیدہ دانیہ شاہ کی فیملی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے.